تو یہ سورہ ہود اگر کوئی پڑھے اور اس کی آیت نمبر 7 پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اس وقت اللہ کا عرش پانیوں پر تھا تاکہ اللہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے عمل۔ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ تو آپ نے سنا دوستو کہ حضرت مرزا انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کو اپنی نگاہوں سے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے تھوڑا شروع سے پڑھتے ہیں، تھوڑا پہلے سے پڑھتے ہیں، آگے سے پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ ہود کی 6 نمبر ہے، اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے تفسیر جو کی ہے، انہوں نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے، یہ والا کیا ہے 7 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ ایسا نہ کہیں کہ ہم نے کچھ چھپا لیا، یہاں پہ 6 نمبر میں کچھ اور بات لکھی تھی، کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، آپ نے کچھ اور بتایا۔ تو 6 نمبر میں لکھا ہے there is no moving creature on earth but its sustenance depends on Allah، کہ کوئی بھی دھرتی پر کوئی بھی ایسا کریچر نہیں ہے جو اللہ کے رزق کے بغیر زندہ ہو، اینڈ ہی نوز ویئر اٹ از، اور اللہ ہر ایک چیز ہر کریچرس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کہاں آرام کرتے ہیں۔ ایوری تھنگ از ان کلیئر، اور سب چیز کلیئر کتاب میں مینشنڈ ہے۔ ایوری تھنگ از ان اے کلیئر بک۔ چلیے ہر چیز مینشن ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، یا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ان اے کلیئر بک، ایک کلیئر کتاب ہے، ایک صاف کتاب ہے، کتاب المبین کہتے ہیں وہ، اس میں ہر چیز درج ہے۔ تو اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کیا لکھا، اب دیکھتے ہیں یہ والا۔ اٹ از ہی ہو کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ ان 6 days، 6 دن میں بنایا آسمان و زمین کو، اور اس کی جو سلطنت ہے وہ واٹرز کے اوپر، واٹر کا مطلب اوشن کے اوپر میں، اور اس کی جو سلطنت ہے یعنی تخت ہے وہ واٹرز پر ہے، یعنی اوشن کے اوپر ہے۔ تو اللہ کی سلطنت اوشن پر ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا جو کرسی ہے وہ سمندر کے اوپر ہے، کہاں پر ہے بھائی؟ ہم نے تو سنا تھا آسمان میں خدا رہتے ہیں، جو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، آسمان میں گئے تھے نہ سمندر میں گئے تھے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہے، 6 دن میں بنایا اور تھرون پانی پر ہے، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ یو، اور اس کی وجہ سے اس لیے کہ تمہیں ٹیسٹ کر سکے۔ 6 دن میں آسمان زمین بنانے سے اور ہماری جو امتحان ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی ریلیشن ہے کہ 6 دن میں آپ نے بنایا اور سلطنت کو آپ نے پانی پر رکھا ہے، اپنی جو کرسی ہے، سلطنت یا کرسی جو ہے، تھرون ہے، وہ آپ نے سمندر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا جو سلطنت ہے وہ پانی پر ہے، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ یو، اور اس کی ان آرڈر مطلب کہ اس لیے کہ تمہیں ٹیسٹ کر سکے، وہی انہوں نے فرمایا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ یو۔ کیا سینس میک کر رہا ہے یہاں پر؟ از اٹ میکنگ سینس کہ 6 دن میں بنایا کرسی، جو اللہ کی کرسی جو سمندر کے اوپر میں ہے، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ یو، تاکہ تمہاری امتحان لے سکے۔ 6 دن میں بنانے اور کرسی جو ہے اللہ کی کرسی سمندر کے اوپر ہونے سے ہمارا ٹیسٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو لوگ کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ایکسپلینیشن دیں گے کہ ارے آسمان اور زمین بنا کر کے تمہیں جو پیدا کیا، اسی زمین پر کریٹ کیا نا تمہیں، وہی تو تمہیں اس لیے کریٹ کیا، اس لیے آسمان کو بنایا تو تم امتحان لے سکے۔ 6 دن میں آسمان اور زمین بنانے اور ہمارے امتحان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا امتحان تو دھرتی پر ہم رہے تو ہمیں ٹیسٹ ہمارا ٹیسٹ لیا جا سکتا تھا نا۔ زمین پر رہنا ہمارا کافی ہے، ہمارے ٹیسٹ کے لیے دھرتی ہونا، دھرتی پر ہماری موجودگی کافی ہے، نہ کہ آپ نے آسمان 6 دن میں بنایا کہ 7 دن میں بنایا، اس سے ہمارا ٹیسٹ کا کیا تعلق ہے؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ ہیون اینڈ ارتھ اس لیے ہے کہ ہم ارتھ پر رہتے ہیں اور ہمارا ٹیسٹ ہماری بقا جو ہے ارتھ پر ہے، اس وجہ سے ٹیسٹ لے سکے ہمیں۔ کہنے کا مطلب اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں ٹیسٹ لیا تھا، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے؟ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس کی جو کرسی ہے سمندر پر ہے، اس کی کرسی، اللہ کی کرسی سمندر کے اوپر ہے، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ یو، کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہی بتائیے گا، ضرور سوچ کے بتائیے، کمنٹ کیجئے، اچھا لگے تو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔